السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی پہلی حدیث اس کتاب کی ہم اس کو شامل کریں گے جو نیت کے بارے میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، جیسی نیت ویسا عمل کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور بسا اوقات نیت پر ہی عمل کی صحت منحصر ہوتی ہے، یعنی اگر نیت کی تبھی وہ عمل درست ہو پائے گا۔ جیسے کہ نماز، یعنی نماز کے اندر اگر آپ نے نیت نہیں کی، بغیر نیت کے ہی کھڑے ہو گئے تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو بہت سے اعمال ایسے ہیں جو نیت کے بغیر درست ہی نہیں ہوتے، اور بہت سے اعمال ایسے ہیں جو نیت کے بغیر درست تو ہو جاتے ہیں لیکن ان پر ثواب جو ملتا ہے وہ نیت کی وجہ سے ملتا ہے۔ جیسے وضو ہے کہ وضو اگر آپ نے بغیر نیت کے بھی کر لیا، جیسے مثال کے طور پر کسی نے ندی میں ڈبکی لگا دی یا دریا میں سمندر میں اس نے ڈبکی لگا دی، تو اعضائے وضو اگر دھل جائیں گے تو اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن نیت نہ ہونے کی وجہ سے وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ اس کو ہم شامل کرتے رہیں گے۔ تو حدیث ہے، سب سے پہلے اس کے متن کو اور اس کی روایت کو، عربی عبارت کو ہم سماعت کرتے ہیں۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی روایت کیا، اور ایسی حدیث پاک جو بخاری شریف میں بھی ہو اور مسلم شریف میں بھی ہو، اس حدیث کو متفق علیہ کہا جاتا ہے، یعنی جس پر دونوں اماموں کا، امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہو، ایسی حدیث پاک کو متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا ثواب نیتوں سے ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے واسطے ہو تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یہاں پر یہ پہلے بتا دیا گیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، پھر ہجرت کے ذریعے اس کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے، یعنی اس پر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے اپنے وطن کو چھوڑ دینا، وطن عزیز کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر چلے جانا۔ تو اگر اللہ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بنا پر جا رہے ہیں، جیسے صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، تو یہ جو ہجرت تھی یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی، تو اس پر ان کو اجر و ثواب ملا۔ لیکن جو ہجرت اس لیے ہو کہ دنیا حاصل کرے، جیسے کمانے کے لیے لوگ جاتے ہیں، جیسے کمانے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر لوگ دوسری جگہ جاتے ہیں، جیسے ہمارا شہر تو دوسری جگہ سے یہاں ہمارے شہر میں لوگ کمانے کے لیے آتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے، یعنی مال و دولت کمانے کے لیے لوگ ملک بھی چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، افریقہ کے ممالک میں جاتے ہیں یا امریکہ چلے جائیں گے یا دوسرے ممالک میں، کمانے کی نیت سے جاتے ہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی نیت ہوئی، دنیا حاصل کرنے کی نیت، تو اس پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سفر اس لیے کر رہا ہے یا ہجرت اس لیے کر رہا ہے کہ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، عورت کے سے نکاح کرنے کے ارادے سے وہ ہجرت کرتا ہے،
یہ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک کو چلا جائے، یا ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جا رہا ہے، اس نیت سے جا رہا ہے کہ وہ ایک عورت وہاں رہتی ہے، اس علاقے میں رہتی ہے، اور وہ ہو سکتا ہے وہ عورت اس کو پسند آ گئی اور اس سے نکاح کرنے کے ارادے سے وہ جا رہا ہے، تو جیسی نیت ویسا پھل، نیتوں پر عمل کا دار و مدار ہے۔ اب یہ یہاں پر آپ نے غور کیا ہوگا تو یہ جو روایت ہے، یہ جو حدیث پاک ہے، اس کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ تو اب یہ ان کا ایک طریقہ ہے کہ حدیثوں کو جو راوی روایت کرتے ہیں، جو صحابی روایت کرتے ہیں، ان کے حالات بھی شامل کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات مختصر طور پر آپ کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی کنیت ابو حفص ہے۔ یہ کنیت مطلب نک نیم ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اپنی لڑکی کی طرف یا لڑکے کی طرف نسبت کرتے ہوئے، کبھی کوئی اولاد نہیں بھی ہو تب بھی اس طرح کا نام رکھا جاتا ہے، اس کو عربی میں کنیت کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کا جو نام ہے وہ تو عمر ہے، لیکن کنیت جو ہے وہ ابو حفص ہے، کیونکہ آپ کی ایک صاحبزادی تھی ام المؤمنین حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کی یہ کنیت ہو گئی ابو حفص۔ اور لقب فاروق ہے، فاروق کا مطلب ہوتا ہے فرق کر دینے والا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اور باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دینے والے ہیں، فرق کر دینے والے ہیں۔ آپ قدیم الاسلام صحابی، یعنی پرانے صحابی، سابقین اولین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، پہلے مسلمان ہونے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ 40 مردوں اور 11 عورتوں یا 39 مردوں اور 13 عورتوں یا 45 مردوں اور 11 عورتوں کے مسلمان ہونے کے بعد اسلام لائے۔ اور صحیح روایت ہے کہ عورتوں کی تعداد اپنی جگہ پر، لیکن مردوں کی تعداد جو 39 ہے، 39 مرد مسلمان ہوئے تھے، ایمان لائے تھے، اور 40ویں مرد آپ تھے جو مسلمان ہوئے، ایمان لائے۔ تو اس اعتبار سے آپ کے ذریعے سے 40 کا عدد مکمل ہو گیا، اور اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب میں ایک لقب ہے متمم الاربعین۔ متمم الاربعین، اربعین کا مطلب ہوتا ہے 40، متمم مطلب مکمل کرنے والا، یعنی 40 کے عدد کو مکمل کرنے والا۔ چونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں نمبر پر مردوں میں ایمان لائے تھے، اس لیے آپ متمم الاربعین ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر یہ خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آسمان والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے پر خوشی منا رہے ہیں۔ خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنا ولی عہد منتخب فرمایا۔ ولی عہد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خلیفہ کے موجود رہتے ہوئے ولی عہد ان کے زمانے میں ان کے بعد جو ذمہ داری سنبھالے گا اس کو کہا جاتا ہے ولی عہد۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات ہی میں، اپنی ظاہری زندگی میں ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولی عہد بنا دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ خلیفہ ہوں گے، اور مسلمانوں نے پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کیا، خلیفہ بنایا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ امیر المؤمنین بن گئے۔ اور چنانچہ آپ کی وفات کے بعد، یعنی سیدنا صدیق اکبر کی وفات کے بعد 22 جمادی الاخری 13 ہجری کو آپ امیر المؤمنین منتخب ہوئے۔ امیر المؤمنین یعنی ایمان والوں کے امیر، ایمان والوں کے، مومنوں کے امیر، اور 10 برس چند ماہ مسند خلافت پر رونق افروز رہے، اور فارس و روم کی سلطنتوں سے جہاد فرما کر ان ممالک کو خلافت اسلامیہ کے زیر نگی فرمایا، یعنی ان سب کو اسلامی حکومت میں شامل کر لیا، فارس اور روم کو فتح فرما دیا۔ پھر اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی اور ترقی کے بے شمار سامان مہیا فرما کر 28 ذی الحجہ 23 ہجری بروز پنج شنبہ یعنی جمعرات بمقام مدینہ منورہ 63 برس کی عمر میں شہادت سے سرفراز ہوئے اور روضہ منورہ میں مدفون ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آج بھی آپ کا مزار پاک موجود ہے۔
539 حدیثیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. آپ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں، آپ کی خوبیاں بہت زیادہ ہیں، جن کا مفصل بیان دوسری کتابوں میں پڑھا جا سکتا ہے، اور ہمارے بیانات تقریریں بھی جو ہو چکی جمعہ کے اندر، اس میں بھی آپ نے سماعت کیا ہوگا. تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف. اب اس حدیث کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں. اس حدیث کی چند خصوصیات قابل ذکر ہیں. یوں تو بہت ساری خصوصیتیں ہیں، ان میں سے چند خصوصیتیں یہاں پر بیان کریں گے. پہلی خصوصیت کہ یہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے. بخاری شریف آپ کھولیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہی حدیث ملے گی. اسی حدیث سے امام بخاری نے اپنی کتاب کی شروعات کی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو متعدد سندوں اور مختلف لفظوں کے ساتھ اپنی اس کتاب میں دوسرے 6 مقامات پر بھی ذکر کیا ہے. اور وہ 6 مقامات یہ ہیں. دیکھیے سند کا مطلب اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے. سند یعنی راویوں کا سلسلہ. تو مختلف سندوں سے یعنی مختلف راویوں کے سلسلوں سے اس حدیث کو 6 مقامات پر امام بخاری نے بیان کیا ہے. ایک پہلے نمبر پر کتاب الایمان، ایمان کا جہاں پر بیان ہوا اس میں بھی اس حدیث کو لائے ہیں. کتاب العتق، آزادی کا بیان، عتق مانے آزادی. اور تیسرے نمبر پر باب الہجرت، ہجرت کا بیان، کیونکہ اس حدیث پاک میں ہجرت کا بھی ذکر آیا. اور چوتھے نمبر پر کتاب النکاح، کیونکہ اس میں دیکھیے عورت سے نکاح کرنے کا بھی ذکر آیا. پانچویں نمبر پر کتاب الایمان، کتاب الایمان یعنی قسم کا بیان، قسم کھانا. اور چھٹے نمبر پر ہے کتاب الحیل، حیل مطلب حیلہ، بہانہ وغیرہ، اس میں بھی اس حدیث پاک کو ذکر کیا. دوسری خصوصیت ہے اس حدیث پاک کی، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام احمد ابن حنبل، امام دارقطنی، امام ابن حبان، امام بیہقی جیسے مسلم الثبوت اور بلند پایا محدثین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو پوری شان و شوکت کے ساتھ نقل فرمایا ہے، بیان کیا ہے اور تحریر فرمایا. یہ ایسے عظیم و شان محدثین، یہ محدثین کے نام بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے. عام طور پر یہ نام آتے رہتے ہیں. وہ 6 نام تو آپ کو ضرور یاد ہونے چاہیے جو صحاح ستہ، یعنی حدیثوں کی جو 6 مشہور کتابیں ہیں جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے. پہلی بخاری، دوسری مسلم، اور تیسرے نمبر پر سنن ابی جامع ترمذی یا سنن ترمذی، اور چوتھے نمبر پر ہے سنن ابی داؤد، پھر ہے سنن ابن ماجہ، اور پھر آخری میں جو آتی ہے وہ سنن نسائی. تو یہ کتابیں ہیں. ان کے علاوہ امام احمد ابن حنبل کی کتاب ہے جس کو مسند امام احمد ابن حنبل کہا جاتا ہے. امام دارقطنی یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، اور امام ابن حبان یہ بھی بہت بڑے محدث، ان کی کتاب کا نام صحیح ابن حبان ہے. اور امام بیہقی ان کی کتاب کا نام ہے سنن کبریٰ. تو انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اس حدیث کو انہوں نے تحریر کیا اور بیان کیا ہے. تیسرے نمبر پر تیسری خصوصیت، محدثین نے اس حدیث کو ان بنیادی حدیثوں میں شمار کیا ہے جن پر دین اسلام کا دار و مدار ہے. بنیادی طور پر کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، اور کہا جا سکتا ہے کہ دین اسلام کا ان حدیثوں پر دار و مدار ہے. چنانچہ اس حدیث کے بارے میں ابو داؤد محدث کا قول ہے کہ لاکھوں حدیثوں کے خزانوں میں سے دین پر عمل کرنے کے لیے صرف 4 حدیثیں کافی ہیں، اور ان 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث انما الاعمال بالنیات، کیونکہ ظاہر سی بات عمل کریں گے تو عمل کے تعلق سے کوئی دوسری حدیث ہوگی، لیکن عمل کا دار و مدار چونکہ نیت پر ہے، اس اعتبار سے یہ حدیث بہت اہمیت رکھتی ہے. حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے فرمایا کہ اس حدیث میں علم دین کا 1/3 حصہ موجود ہے، 1/3 حصہ. کیوں؟ کیونکہ دین کے اعمال کی 3 قسمیں ہیں. قلب کے اعمال یعنی دل کے اعمال، دل میں جو ارادے پیدا ہوتے ہیں، دل میں جو خیالات، وہ دل کے اعمال ہوئے، دل کی نیتیں، تو یہ دل کے اعمال ہوئے. اور زبان کے اعمال یعنی ہم زبان سے کچھ بولتے ہیں، زبان سے کچھ پڑھتے ہیں، زبان سے ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل، قرآن پاک کی تلاوت، عبادت، نماز، یہ زبان سے ہم کرتے ہیں، تو یہ زبان کے اعمال ہوئے. اور باقی اعضاء کے اعمال یعنی جسم کے اعمال، جیسے نماز کے اندر رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور یہ سب جو ارکان ادا کرتے ہیں. اور حج میں بھی یہ اعضاء کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ اعمال کون سے ہو گئے؟ یہ اعضاء کے اعمال. تو اعمال 3 طرح کے ہو گئے: قلب کے اعمال، دل کے اعمال، زبان کے اعمال، اور دوسرے اعضاء کے اعمال.
اور اس حدیث میں اعمال قلب یعنی نیت کا ذکر ہے، دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے، اور اعمال قلب مطلب دل کا ارادہ، قلب کے اعمال یعنی دل کا ارادہ۔ تو 3 قسم کے اعمال ہوئے، قلب کے اعمال، زبان کے اعمال اور دوسرے اعضاء کے اعمال۔ تو اس میں سے ایک قسم کے اعمال کا تذکرہ اس حدیث پاک میں آ گیا۔ تو علم دین، 1/3 علم دین اس اعتبار سے اس حدیث پاک کے اندر موجود ہے، یعنی 1/3 گویا کہ علم دین اس میں بیان کر دیا گیا۔ مخدوم شیخ احمد کمشق خانوی قدس سرہ نے جامع الاصول کے متمات میں ذکر فرمایا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فرزند جناب حماد کو نصیحت فرماتے ہوئے یہ تحریر فرمایا کہ اے نور نظر، یعنی ان کو خط لکھا کہ میرے پیارے بیٹے، میں نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے چن کر ایسی 5 حدیثوں کو منتخب کیا ہے کہ اگر تم نے ان کو یاد کر کے ان پر پورے اعتماد کے ساتھ عمل کیا تو تم دونوں جہان کی سعادتوں سے سرفراز ہو جاؤ گے۔ یعنی سوچنے جیسی بات ہے کہ 5 لاکھ حدیثوں میں سے 5 حدیثیں نکالی، 5 لاکھ حدیثوں میں سے 5 حدیثیں نکالی، اور اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر تم نے پورے اعتماد کے ساتھ ان حدیثوں پر عمل کر لیا تو تم سعادت مند ہو جاؤ گے، نیک بخت ہو جاؤ گے، تمہارا مرتبہ اونچا ہو جائے گا۔ وہ 5 حدیثیں کون سی ہیں؟ ان کو ہمیں سماعت کرنا ہے۔ پہلی حدیث یہی انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا ثواب، جیسی نیت ہوگی ویسا پھل ملے گا۔ دوسری حدیث، آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ تمام لا یعنی اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دے۔ آدمی کا اسلام اس سے اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے، آدمی کے ایمان میں اس سے اور زیادہ خوبصورتی اور حسن آ جاتا ہے کہ وہ ساری بیکار کی چیزوں کو چھوڑ دے، لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، لغو باتوں کو چھوڑ دے، کیوں ایمان کا بھی تو یہی تقاضا ہے کہ ہم بیکار کی چیزوں میں نہ پڑیں۔ تو یہ دوسری حدیث پاک۔ اور تیسری حدیث پاک ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند نہ کرے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں معاشرتی اعتبار سے یہ حدیث کتنی اہمیت کی حامل ہے، یعنی لوگ اگر اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں تو معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یعنی انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو ظاہر سی بات، انسان خود غور کرے تو اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی چیز اگر وہ اپنے بھائی کے ساتھ کرنے لگ جائے، یعنی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچائے اور اس کو نقصان پہنچانے سے بچے، تو کتنی برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث پاک بھی بہت اہمیت کی حامل۔ چوتھی حدیث پاک، حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے، یعنی حلال کو قرآن و حدیث میں بیان کر دیا گیا اور حرام کو قرآن و حدیث میں بیان کر دیا گیا، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، یعنی شبہ والی چیزیں، کچھ چیزیں جو ایسی جو شک والی چیزیں ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں معلوم کہ یہ حلال میں آتی ہے یا حرام میں آتی ہے، جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرتا رہا، یعنی ان شک والی چیزوں سے بھی بچتا رہا، تو اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا۔ اور جو شخص ان مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا، یعنی شک والی چیزوں میں مبتلا ہو گیا، وہ کبھی نہ کبھی حرام میں بھی واقع ہو جائے گا، یعنی حرام کام میں بھی مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ شک والی چیز میں پڑ گیا۔ شک والی چیز سے اس کو بچنا چاہیے تھا، لیکن شک والی چیز میں تو دھیرے دھیرے آدمی آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، تو وہ ترقی کرتے کرتے پھر وہ جو یقینی حرام ہے اس میں بھی پڑ سکتا ہے اور اس میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ جیسے اس کو مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں حدیث پاک کے اندر ہی، جیسے وہ چرواہا جو حما یعنی محفوظ شاہی چراگاہ کے ارد گرد جانور کو چراتا ہے، شاہی چراگاہ یعنی بادشاہ کی چراگاہ جو بادشاہ کے لیے بنائی گئی، وہ چراگاہ مطلب جانوروں کے چرنے کی جگہ، اور بادشاہ کے لیے بنائی گئی کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں صرف بادشاہ کے جانور ہی چر سکتے ہیں، دوسرے کسی کے جانور کو وہاں پر چرنے کی اجازت نہیں، وہاں کا چارہ دوسرا کوئی جانور نہیں کھا سکتا، صرف بادشاہ کے جانور ہی کھا سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص، کوئی عام آدمی اپنے جانوروں کو لے کر پہنچ گیا، کوئی عام چرواہا، اور بادشاہ کی چراگاہ میں اپنے جانور کو داخل کر دیا اور اس کے جانور وہ بادشاہ کی چراگاہ میں وہ چارہ کھانے لگ گئے، اب بتائیے بادشاہ کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو سزا ملے گی، کیونکہ یہ اس کو اجازت نہیں ہے، اس پر پابندی لگی ہوئی تھی، اس کو اجازت نہیں ہے کہ بادشاہ کی چراگاہ میں اپنے جانور لے کر آئے، لیکن وہ لے کر گھس گیا۔
تب اس کو کیا کرنا ہے؟ اپنے جانوروں کو دور ہی کہیں دوسری جگہ پر چرانا ہے، بادشاہ کی چراگاہ کے قریب بھی نہیں آنا، کیونکہ جانوروں کو بچانا مشکل ہوتا ہے۔ بادشاہ کی چراگاہ کے قریب اگر لے کر وہ اپنے جانوروں کو پہنچ جائے گا، اب جانوروں کا اتنا بڑا ریوڑ ہوتا ہے، جانور آگے سے کہاں بھی اندر سے نکل کر کہیں بھی گھس جاتے ہیں، دوسری جگہ پر چلے جاتے ہیں، تو اگر قریب لے کر جائے گا تو مسائل پیش آئیں گے، اور ممکن ہے کہ اس کے جانور بادشاہ کی محفوظ چراگاہ میں داخل ہو جائیں، اس کی وجہ سے اب یہ خود تکلیف میں آ جائے گا۔ تو اس لیے جو شک والی چیزوں سے بھی بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ کیوں دیا جا رہا ہے کہ آپ شک والی چیزوں کے قریب گئے اور شک والی چیزوں میں، شبہ والی چیزوں میں مبتلا ہو گئے، تو ہوتے ہوتے آپ جس طریقے سے وہ جانور آپ اس کو بادشاہ کی چراگاہ کے قریب لے گئے تو ممکن ہے کہ بادشاہ کی چراگاہ میں گھس جائے، اور آپ شبہ والی چیزوں میں مبتلا ہوئے تو ممکن ہے کہ شبہ والی چیزوں میں ہوتے ہوتے آپ حرام چیزوں تک پہنچ جائیں اور حرام چیزوں میں مبتلا ہو جائیں۔ تو اسی کو فرما رہے ہیں کہ وہ چراگاہ جو حما، وہ چرواہا جو حما یعنی محفوظ شاہی چراگاہ کے ارد گرد جانور کو چراتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا جانور کبھی نہ کبھی بادشاہ کی چراگاہ میں بھی داخل ہو جائے۔ خبردار، ہر بادشاہ کے لیے حما ہوتی ہے، یعنی ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حما یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چراگاہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، یعنی ان کے قریب ہمیں نہیں جانا۔ جیسے بادشاہ کی چراگاہ کے قریب جانے کا حکم نہیں ہوتا، وہاں اس سے بچنے کا حکم، اس سے دور رہنے کا حکم ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزیں، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرما دیا، ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ سن لو اور یقین رکھو کہ بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے کہ جب وہ درست ہو جائے گا تو پورا بدن درست ہو جائے گا، اور جب وہ فاسد ہو جائے گا یعنی وہ گوشت کا ٹکڑا جب بگڑ جائے گا تو پورا بدن فاسد ہو جائے گا، پورا بدن بگڑ جائے گا۔ اور آگاہ ہو جاؤ، خبردار، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ نیتوں کا تعلق بھی دل سے ہی ہوتا ہے۔ دل اگر آپ کا سلامت ہے تو پورا بدن سلامت، کیونکہ دل ہی تو آرڈر کرتا ہے پورے جسم کو، دل ہی تو آرڈر حکم دیتا ہے، یہ کر یہ مت کر، دل ہی تو حکم دیتا ہے۔ اگر دل آپ کا درست ہے، دل آپ کا صحیح سلامت ہے، تو دل آپ کو اچھے کام کرنے کا حکم دے گا۔ لیکن دل ہی اگر خراب ہو گیا، دل ہی اگر فاسد ہو گیا، تو یہ دل پھر آپ کو برے کام کرنے کا حکم دے گا، یہ پھر آپ کو برائیوں پر ابھارے گا۔ تو یہ فرمایا کہ جو بدن کا ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سلامت رہا تو پورا بدن سلامت رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے، اور وہ ٹکڑا دل ہے۔ تو یہ 4 حدیثیں ہوئی۔ 5ویں حدیث جو امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے صاحبزادے کو لکھ کر بھیجی تھی، ان میں سے 5ویں حدیث یہ ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان سلامت رہیں اور محفوظ رہیں۔ تو یہ بھی حدیث پاک فساد کی جڑ کو کاٹنے والی ہے۔ زبان سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی غلط کلمہ اپنی زبان پر نہ لائے، گالی گلوچ نہ کرے، بری بات نہ بولے، کسی کو تکلیف پہنچانے والی بات نہ بولے۔ تو یہ زبان سے تکلیف دینا یعنی زبان سے محفوظ رہنے کا یہ مطلب ہوا۔ اور ہاتھ سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہو کہ کسی کو مارے پیٹے نہیں، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو سوچیں آپ کہ اس حدیث پر بھی اگر عمل ہو جائے تو پھر اب ہمارے معاشرے سے کتنی ساری برائیاں ختم ہو جائے گی۔ لوگ اپنی زبان کی حفاظت کرنے لگ جائیں، گالی گلوچ وغیرہ اور تکلیف پہنچانے والی باتوں سے بچنے لگ جائیں، اور اپنے ہاتھوں پر بھی کنٹرول کریں۔ لوگوں کو جو بلا وجہ مارتے پھرتے ہیں، اور بلا وجہ مطلب تھوڑی سی بھی بات اگر کچھ ہوئی تو لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، اور لڑائی جھگڑے میں مار پیٹ شروع ہو جاتی۔ یعنی کسی بھی چیز کا حل مار پیٹ نہیں ہوتا، اس کو بیٹھ کر اور اچھے انداز میں نرمی کے ساتھ گفتگو کر کے بھی معاملے کو نپٹایا جا سکتا ہے۔ لیکن نوبت ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی اور پھر مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال ابھی اس کی جو حدیث پاک کی جو خصوصیات بیان کی جا رہی ہے، ابھی 3 خصوصیتیں بیان ہوئی ہیں، 4تھی، 5ویں، 6ٹھی خصوصیت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان کریں گے۔ پھر نیت کا کیا مطلب ہوتا ہے، ہجرت کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس حدیث کے بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ الفاتحہ۔